اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ یامر بالعدل والاحسان، بے شک اللہ حکم دیتا ہے انصاف کرنے کا اور احسان کرنے کا۔ میں ہوں انٹرنیشنل پامسٹ اسٹرالوجر اینڈ ایڈوکیٹ ایم شہزاد خان۔ انڈیا اور پاکستان کی کشیدگی بڑھ رہی ہے۔ کون سی ایسی ڈیٹس ہیں جس میں انڈیا جو ہے سرجیکل سٹرائک کر سکتا ہے؟ کون سے ایسے ڈیز ہیں؟ یہ آج میں بتاؤں گا، اور کب تک ایسا ہو سکتا ہے اور اس کا انت کیا ہوگا۔ سب سے پہلے میں آج یہ بھی بتاؤں گا کہ مودی کا ہاتھ کیا کہتا ہے، مودی کی ڈیٹ آف برتھ کے حوالے سے، اور یہ بھی یاد ہوگا کہ ابھی نندن آیا تھا اور کون سے طیارے پہ آیا تھا اور وہ ڈیٹ کیا تھی اور اس کا کیا ہوا، اور آئندہ آنے والے دنوں میں جو ہے انڈیا کون سے ڈیز چوز کر سکتا ہے یا کون سی تاریخیں چوز کر سکتا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم بتاتے ہیں، مودی کی بات کرتے ہیں کہ مودی کی جو پیدائش ہے وہ 17/9/1950 ہے، جو 9ویں مہینے میں یہ 75 سال کے ہو جائیں گے۔ اگر ہم مودی کے یہ دیکھیں کہ ڈیجٹس کو کاؤنٹ کریں تو مودی کو جو لکی ڈیجٹس ہیں جو رہے ہیں وہ 1 3 اور 9 اور 7، ان کو زیادہ یہ کھیلتے ہیں، جو میں سمجھتا ہوں اسٹرالوجی اور ان کے اوپر ذرا نظر رکھتا ہوں زیادہ یہ کیا کر رہے ہیں۔ اچھا، اب پچھلے سال یہ پردھان منتری بن گئے تھے تو وہ 74 سال تھے، تو 7 اور 4 11 ہوتے تھے وہ بنے، لیکن یہ جو دکی نے پڑی ہے یہ انہیں مہنگی پڑ گئی، اور یہ اس دفعہ 75 کے ہوں گے تو 7 اور 5 12 بنیں گے، 1 اور 2 3 بنتا ہے، یعنی کہ یہ اڑ جائیں گے۔ اڑ جانے کے حوالے سے یہی کہ اپنی وزارت عظمیٰ بھی ان کے ہاتھوں سے نکل سکتی ہے، ایک بات۔ دوسری چیز ایک بات اور بتاتا چلوں، وہ یہ ہے کہ مودی کے جب ہاتھ کو دیکھا، جو نیٹ سے میں نے نکالا، تو اس میں مودی کی جو لائف لائن میں سے یہاں سے جو لائن نکل رہی ہے، لک لائن، وہ 30 کی ایج کے بعد انہیں کامیابیاں ملی، لیکن اس سے پہلے انہیں اپ اینڈ ڈاؤن رہا۔ مودی کے جو رائٹ ہینڈ کے دماغ کی لائن کو دیکھو تو وہ اس طرح ہے۔ اس طرح کے لوگ اس ایج میں آ کے غلط فیصلے بھی کرتے ہیں، اس طرح کے لوگ مینٹلی طور پہ یہ کہہ لیں کہ ڈسٹرب ہو جاتے ہیں، سائیکو بھی کہہ سکتے ہیں، ہو جاتے ہیں، یعنی کہ بائی پولر کے مریض بھی ہو سکتے ہیں، اور بھی کچھ دماغی انہیں مرائض ہو جاتے ہیں اور غلط فیصلوں کی طرف جاتے ہیں۔ تیسری چیز، اگر ہم ان کے ماؤنٹس کو دیکھیں تو ماؤنٹس اچھے ہیں، ماؤنٹ آف جوپیٹر، سن اینڈ دا سیٹرن، دا مرکری، ان کے سارے ماؤنٹ اچھے ہیں۔ دولت کی لائن ان کی جو ہے مون سے نکل رہی ہے۔ مون سے لائن جو جب نکلتی ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے ان کو جیک پوٹس لگتے ہیں، پیسہ آتا ہے کہیں سے بھی ہے، اور ظاہر ہے الیکشنز میں تو انہوں نے بے شمار سیٹیں بیچی ہوں گی، جو کیا ہوگا مینڈیٹ چوری، جو بھی ہے، سیٹ کی خرید و فروخت کافی بن گیا جیک پوٹ۔ لیکن اسی لائن کا ایک مطلب اور بھی ہوتا ہے، ان کے دوسرے ممالک سے، ودیشوں سے تعلقات مضبوط بھی ہوتے ہیں۔ مودی کے حوالے سے بات کر رہا ہوں۔ اس کے بعد جو ہے اگر ہم دیکھیں کہ مودی کی جو لائن ہے مائنڈ کی دوسرے ہاتھ کی، وہ مون کی طرف جھکتی ہے، سوچتے بہت ہے، ڈیپ جاتے ہیں، تو اس لیے میں نے کہا، اور یہ رائٹ ہینڈ میں یہ ایسے لائن ہے مائنڈ کی، تو اس کا مطلب یہ کہ سوچ کے، بہت زیادہ سوچ کے، اوور سوچ کے، اور تو کوئی غلط فیصلے لیں گے۔ اب ہم آتے ہیں کہ سب سے پہلے اب یہ جنگ کی طرف آتے ہیں، کہ جو جنگ کے بادل منڈلا رہے ہیں ہمارے اس خطے میں، وہ کیوں منڈلا رہے ہیں؟ یہ میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ 13 اپریل سے 12 مئی جو ہے 5 اتوار اور 5 پیر ہونے سے انڈیا، پاکستان، ایران، افغانستان، اس خطے میں، چائنا کو بھی بیچ میں لے، اس خطے میں کچھ کشیدگیاں رہیں گی اور بڑھیں گی۔ اچھا، یہ دوسری چیز، اس کو کہتے ہیں چتر گرہی یوگ۔ اچھا، اس کے بعد جو ہے کھپر یوگ کا میں نے آپ کو کھل کے بتایا تھا کہ 15 مارچ سے 11 جون میں بھی لڑائی، حادثات، بادلوں میں سے بھی پانی کا گرنا، اولے، جو ژالہ باری، یہ اس کے بعد جو ہے یہ بھی میں نے کہا تھا کوئی زلزلے وغیرہ، کوئی جہازوں طیاروں کا گرنا، یہ بھی میں نے ایک بات کی ہوئی ہے۔ اب یہ جو کھپر یوگ سے میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ 15 مارچ سے 11 جون میں سمجھ آ رہی ہے کہ ہمارے ملک پاکستان میں یہ لڑائی ہو سکتی ہے
بحری بری فضائیہ ماؤنٹینس اس ایریے میں انڈیا اس طرف سے مختلف حملے کر سکتا ہے، ایک بات۔ دوسری بات اگر ہم دیکھیں 65 میں تو یہ تھوڑی کہ پوری جنگ ہو گئی، کہیں کہیں ہوئی نا، 71 میں دیکھیں کہیں کہیں ہوئی، کارگل میں دیکھیں ایک جگہ ہوئی۔ اچھا یہ جو کیا کہتے ہیں جو طیارہ ان کا یہ ابھینندن لے کے آیا تو ایک ہی جگہ، تو یہ جنگ نہیں ہے، اسے سرجیکل سٹرائک وغیرہ یہ کہہ لیں، جنگیں تو ہوتی ہیں جو چلے مہینے 2-4 مہینے لگے وہ جنگیں کہلاتی ہیں۔ تو ادھر اسی طرح کے معاملات ہیں یہ ہوں گے۔ اور ہماری پاک فوج جو ہے وہ تو پروفیشنل ہے، آپ کو پتہ ہے ہم نے 20 سال جو ہے جنگ دیکھی ہے، وہ امریکہ کے ساتھ مل کے ہم نے لڑی ہے، پھر سوویت یونین والی آپ کو یاد ہے، پھر انڈیا کو بھی ہم نے ٹھوکتے رہے ہیں، اس میں کافی ہم آگے ہیں، اور جارڈن پہ بھی ہم گئے اور سعودیہ والے معاملات میں بھی گئے، بڑی چیزوں پہ ہم نے ہر جگہ ہم جاتے ہیں۔ ہماری جو ہے فورسز کی، پاک آرمی کی، ایئر فورس کی بڑی اہمیت ہے دنیا میں، اللہ کے حکم سے۔ خیر یہ تو ہمارا اپنا میں نے بتانا تھا، آگے آپ کی طرف چلتے ہیں، انڈیا کی طرف چلتے ہیں۔ اچھا جی، مودی جو ہے وہ میم سے ہیں، نریندرا مودی ہیں نون سے ہیں، نون سے اسکورپیو، ٹھیک ہے، اور اسکورپیو کا ڈیجٹ 9 ہے، اور مودی کو دیکھیں تو وہ سورج اس میں لیو میں ہے، اس کا ڈیجٹ 1 ہے۔ اچھا جو انہوں نے پہلے جو ابھی نندن کو بھیجا وہ ڈیٹ تھی 27 2 اور 7 9، انڈیا کا اپنا الف سے وہ ایریز میں ہے تو 9 نمبر ہے اس کا، تو انہوں نے 27 کی ڈیٹ چوز کی، 2 and 7 9 بنتا ہے، 9 ان کا لکی ڈیجٹ ہے۔ اچھا اور انڈیا کا اپنا 9 ہے، ابھی نندن ابھی وہ بھی الف سے ہے، ایریز میں ہے، 9 نمبر آ گیا، نندن نون اسکورپیو ادھر بھی 9 نمبر آیا۔ اچھا اب یہاں پہ یہ لا رہے ہیں مگ 21 مگ ہے، یہ مگ ہے، یہ 21 جو ہے وہ طیارہ جو ہے وہ لے کے آ رہے ہیں۔ اب مودی کا اپنا میم ہے، لیو سے ہے، ادھر اس نے میم کا طیارہ ہی چوز کروایا، میم مگ فائدہ دے گا، پاور دے گا۔ اور 21 2 اور 1 3 نمبر بھی میں نے کہا ہے کہ انڈیا کے لیے اچھا ہے، یا ایک جمعرات بھی جس کو تھرسڈے منگل ٹیوزڈے ہے سنڈے سورج ہے بہتر رہے گا۔ لیکن جب انہوں نے مگ 21 نکالا ہے اور پھر وہ آیا یہاں پر ہم نے ٹھوک دیا اور ایک ادھر ٹھوک دیا ان کے علاقے میں انڈیا میں، تو یعنی کہ انڈیا کی تو یہاں پہ ساری کیلکولیشن فیل ہو گئی، اسٹرالوجی بڑھ گئی، نمرولوجی بڑھ گئی۔ لیکن احمد شاہ خان اس وقت علم جفر کو بھی سامنے رکھا ہے، وہ میں صاف بتا دیتا ہوں کہ کل بھی بتایا تھا 3 P پہ بات چل رہی تھی، پلوامہ، پہلگام اور یہ پاکستان، ہم 3 P پہ، یہاں پہ کیتو لگا تو کیتو کو چھوڑو گے، کنیا راشی کو تو ٹھوکے گا، تو ہم ٹھوکیں گے۔ اب 18 مئی تک تو یہ ہے راہو کیتو صرف ٹرانزٹ ہو کے پھر جانا ہے اس میں لیو میں، یہ بھی ہے بات کی۔ لیکن یہاں پہ ابھی ہم بتا رہے ہیں، اب بات آتی ہے کہ یہ جو انڈیا جو ہے وہ کون سی ڈیٹس چوز کر سکتا ہے اور کون سے پائلٹس کو وہ لے سکتا ہے، کون سے نیمز کے الفابیٹس ہو سکتے ہیں، وہ بھی میں بتاتا ہوں ابھی، جن کو ہم نے پکڑنا بھی ہے، بتائیں گے یہ اے دا اے نا دی پلیٹ تے لکھے ہے دے بیج دا نا، وہ دیکھنا آپ چیک کرنا۔ اچھا آج کل مودی کو بلکہ درد بھی ہو رہی ہوگی کسی ایک ٹانگ میں، لیفٹ میں ہو سکتا ہے، آنکھوں کا بھی مسئلہ آئے گا، مائنڈ کا بھی آئے گا، ڈائبیٹک کا بھی آئے گا، ہارٹ کا بھی آئے گا، یہ میں بتا رہا ہوں، ایسے جفر سے بتا رہا ہوں میں آپ کو۔ اچھا خیر آگے چلتے ہیں، اور تھوڑا اگریسو ہو کے وہ اس لیے چاہیں گے کہ ہم حملہ کریں پاکستان پہ، کیوں میری سیاست تو بڑھنے جا رہی ہے، میں اپنے ملک میں اپنی جنتا کو بتا سکوں کہ میں نے یہ کر دیا ہے، اور یہ نہیں پتا کہ یہاں پہ جو دنیا میں ورلڈ میں بڑی بڑی آنکھ رکھنے والے ممالک ہیں وہ چاہیں گے کہ مودی دی انڈیا دی پاکستان نال لڑائی ہو جائے، تے جڑا انڈیا اس خطے دی ایکٹنگ پر پھیلا رہے ہیں جن کر کے وہ اپی وڈے جان معاشت وڈ جائے۔ تو خیر مودی نے اپنی سیاست کو چمکانے کے لیے اس آگ میں ہاتھ ڈالنا ہے اور جل جائے گا، اور اپنی عوام کو لے کے، اور عوام پھر ان کے پیچھے پڑے گی۔ خیر آگے چلتے ہیں، ہمارا یہ معاملہ نہیں، ہمیں اپنے ملک کی بات کرنی ہے بات۔ اچھا اب ہم آتے ہیں کہ انڈیا کون سی تاریخوں کو جو ہے سرجیکل اسٹرائک کی طرف جا سکتا ہے۔ وہ اپریل میں 27 28 اور 30 تاریخیں ہو سکتی ہیں، مئی کے مہینے میں 1 مئی 3 مئی 9 مئی 10 مئی 18 مئی 19 مئی 21 مئی 22 مئی 27 مئی یہ ڈیٹیں ہو سکتی ہیں۔ اور انڈیا یہ بھی ڈیٹ کے علاوہ وہ دن بھی چوز کر سکتا ہے، سنڈے ہو سکتا ہے، تھرسڈے ہو سکتا ہے، اور
ٹیوزڈے ہو سکتا ہے. خیر یہ دنوں پہ بھی اس کو مار پڑے گی, اس کے علاوہ اور کسی اور دن کو چوز کرے گا تو اس کو بہت زیادہ مار پڑے گی. دونوں ہی صورتوں میں مار ہے. اور یہ انڈیا کتنے حد تک فضائیہ حوالے سے یہ آ سکتا ہے, کسی بھی بری حوالے سے آ سکتا ہے, پانی کے حوالے سے, جہاں ہمارے جو بحری جہاز ہیں, برشیر شپس ہیں ہمارے بڑے اللہ کے حکم سے, وہاں سے بھی اگر میں کچھ اس کے بھی کلومیٹرز چیک کر رہا تھا, 18 کلومیٹر ہیں, 27 کلومیٹر ہیں. اور اگر کسی نے ووڈکا بھی یہ جہاز لے کے آئے تو 108 تک آئیں گے تو جائیں گے, پھر بھی نہیں آ کے جانا بھی مشکل. ہم تو کوئی 20-22 کلومیٹر تک لا کے ٹھوک دیتے ہیں, بلا لیتے ہیں. ڈاگ فائٹ کے بھی ہم الحمدللہ ماسٹر مائنڈ بڑے اچھے ہیں, اچھی ڈاگ فائٹ بھی کرتے ہیں, پلین بھی ہم گھما لیتے ہیں. تو خیر یہ ساری چیزیں ہم دیکھیں گے. ڈیٹوں کا میں نے بتا دیا ہے. اللہ پاک پوری دنیا پہ اپنی رحمت کا سایہ رکھیں. لڑائی میں حاصل کچھ نہیں, لیکن ہم تو پیدا ہی اللہ کے حکم سے مجاہد ہوئے ہیں, اور ہم مرتے بھی اللہ کے حکم سے, بلکہ شہادت ہماری آرزو رہی ہے اللہ کے حکم سے. کل انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی نئے پروگرام کے ساتھ, نئے موضوع کے ساتھ. اپنا اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیے گا. مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.